السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم آرام و سکون کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ آرام و سکون سید امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ ہے۔ آئیے مشقی سوالات کو حل کرنا شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہمارے پاس مختصر جواب دیں۔ الف، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا آنسر ہے کام کرنے والا فرد اگر روزانہ تھوڑا آرام و سکون نہیں کرے گا تو بیمار ہو جائے گا اور پھر اس سے زیادہ آرام کرنا پڑے گا، اس لیے روزانہ آرام و سکون کرنا ضروری ہے۔ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ گھر میں بیوی میاں کے آرام و سکون کا خیال رکھنے کے چکروں میں خود شور مچاتی ہے، اوپر سے بچے کی کھلونا گاڑی اور ملازم کے ریٹھے کوٹنے کا شور، ہمسائے کے لڑکے کا ہارمونیم پر بے سرے گانے کا شور، فقیر کے مانگنے کا شور، سب مل کر میاں کو اس قدر پریشان کرتے ہیں کہ بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس ڈرامے سے ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا آرام کر لینے سے انسان بیمار ہونے سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار شخص پڑا ہو تو گھر والوں کو شور کرنے کی بجائے اس کے مکمل آرام و سکون کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ شور کی آلودگی انسانی صحت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ اس سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور قوت سماعت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ دل اور بلڈ پریشر کی بیماریاں بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ صحت مند رہنے کے لیے ورزش کرنی چاہیے اور سادہ و متوازن غذا کھانی چاہیے۔ رات کو جی بھر کر سونا چاہیے، شور کی آلودگی سے بچنا چاہیے اور بے جا پریشانی اور تفکرات سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ مناسب آرام و سکون صحت مند رہنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ اس کا آنسر ہے ہمسائے کے ہارمونیم اور بے سرے گانے کے شور کی وجہ سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ کوسچن نمبر 2 ہمارے پاس واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ وقت، ضرورت، ہدایات، خزاں، طبیعت، ہمسائے۔ وقت کی جمع ہے اوقات، وقت اوقات، ضرورت ضروریات، خزاں اخذیہ، طبیعت طبائع، ہدایات ہدایت، ہمسائے ہمسایہ۔ کوسچن نمبر 3 من درجہ ذیل کے مذکر اور مؤنث لکھیں۔ بیگم، بیوی، فقیر، ملازم، بچہ۔ فقیر کی مؤنث ہے فقیرنی، ملازم ملازمہ، بچہ بچی، بیگم صاحب، بیوی میاں۔ کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس من درجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ غلط جملے ہیں اور ہم نے ان کو درست کر کے لکھنا ہے۔ الف، میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ اس کا درست ہوگا میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں۔ ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی، ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ اس کا درست جملہ ہوگا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ میز پرانا ہو چکا ہے۔ درست جملہ ہوگا یہ میز پرانی ہو چکی ہے۔ نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا۔ درست جملہ ہوگا نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی۔ کوسچن نمبر 5 ہمارے پاس غلط اور درست بیانات کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف،
انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے، درست۔ شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا، غلط۔ تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے، درست۔ ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، درست ہے۔ صرف تھکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی، غلط۔ وہ دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے، درست۔ بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، درست، ٹک کریں گے۔ اور ہے ہمارے پاس غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، غلط۔ تو گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے، درست۔ یہ انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام، ٹک۔ کوسچن نمبر 6 ہمارے پاس اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں، درست اعراب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تردد، معائنہ، مطلق، شور و غل، تقویت، مقوی۔ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ تردد، معائنہ، مطلق، شور و غل، تقویت، مقوی۔ کوسچن نمبر 7 ہمارے پاس درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ پریم چند، سید امتیاز علی تاج، مولوی نذیر احمد، مرزا ادیب۔ درست آپشن ہے سید امتیاز علی تاج۔ ب، ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ شوگر، دل کی بیماری، تکان اور حرارت، سر درد۔ درست آپشن ہوگا تکان اور حرارت۔ جیم، میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ صبح 8 بجے، شام 7 بجے، صبح 10 بجے، صبح 9 بجے۔ درست آپشن ہے صبح 10 بجے۔ ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ وقت پر دوا کھانے کی، انجیکشن لگوانے کی، خاموش لیٹے رہنے کی، سیر کرنے کی۔ خاموش لیٹے رہنے کی۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ کلو، للو، بلو، ٹلو۔ درست آپشن ہے للو۔ گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ بیوی نے، میاں نے، للو نے، ننے نے؟ میاں نے۔ میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اشتیاق، مشتاق، اشفاق، اسحاق۔ درست آپشن ہے اشفاق۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ نمک، مرچیں، ریٹھے، گرم مسالہ۔ درست آپشن ہے ریٹھے۔ کوسچن نمبر 8 ہمارے پاس خالی جگہ پر کریں۔ الف، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح ڈیش کر لیا ہے۔ معائنہ، میرے خیال میں انہیں ڈیش سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے۔ دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ اتنا کام نہ کیا کرو، ڈیش صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، نصیب دشمنا۔ دال، جی نہیں، دوا کی ڈیش ضرورت نہیں، مطلق ہے۔ مریض کے کمرے میں ڈیش نہیں ہونا چاہیے، شور و غل۔ وہ، خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے، تقویت۔ اللہ جانے یہ کون ڈیش میری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، اللہ مارا۔ ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، اللہ ماروں کو۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ تو میں نے ڈیش کو ڈیش مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرو، نامراد، بیسیوں۔ میں نامراد کو بیسیوں مرتبہ کہلوا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرو۔ یہ ڈیش نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ڈیش پر نہ رہنے دے گا، کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹکانے پر نہ رہنے دے گا۔ سین،
سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، بیچارے، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ سواد، صاحبزادے نے ڈیش نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گی، نغمہ سرائی۔ صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گی۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔